حضور کی ولادت کی خوشی میں جلوس محمدی نکالنا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ برکتوں رحمتوں کے نزول ہونے کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج ہم نے اس کام کو اس طرح جاہلانہ طریقے سے کرنا شروع کر دیا کہ جس کی وجہ سے یہ نیک عمل بدنام ہو گیا۔ لیکن سنیں کہ اگر حضور کی ولادت کی خوشی کی محفل کے اندر انسان تو انسان، اگر جانور بھی آ جائے تو وہ بھی احترام کرتا ہے اور ادب کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمان ہے کہ ایک مرید ہے جن کا نام تھا مرزا صاحب، وہ اپنے گھر پر جو ہے حضور کی ولادت کی خوشی میں میلاد سجاتے تھے۔ علماء کا ایک جو ہے اجتماع ہوتا، عوام آتی اور محفل سجتی۔ محفل سجی ہوئی تھی کہ محفل کے دوران ایک زہریلا سانپ آ گیا، اور آنے کے بعد جس اسٹیج کے اوپر علماء بیٹھے تھے وہیں آ کر نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ تو مرزا صاحب اور آپ کے قریب میں ایک شخص جو کھڑا تھا ان کی نظر پڑ گئی۔ مرزا صاحب سے فوراً کہا کہ آپ کی محفل والوں کو اور علماء جو اسٹیج پر بیٹھے ان کے لیے خطرہ ہے۔ کہا کہ خطرہ کیا ہے؟ کہا کہ اسٹیج کے نیچے ایک زہریلا سانپ آ گیا ہے، اس کو فوراً مار کر بھگاؤ۔ مرزا صاحب نے کہا کہ نہیں، جس طرح انسان حضور کی اس میلاد کے اندر مہمان ہے میرے، اسی طرح وہ سانپ بھی مہمان ہے، سانپ بھی مہمان ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہ تم دیکھنا کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ سانپ اسٹیج کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، جب تک محفل چلتی رہی ادب کے ساتھ وہ اسٹیج کے نیچے بیٹھا رہا۔ جیسی محفل ختم ہو گئی، سلام پڑھا گیا، نیازیں تقسیم ہو گئی، بڑے ادب کے ساتھ وہ سانپ چلا گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس کے ذکر کی محفل کے اندر آنے والا سانپ بھی اس طرح ادب سے بیٹھتا ہو اور رہتا ہو، اگر اس کے جلوس کے اندر اگر بے ادبیوں کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ ہمارے لیے کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے۔ آج ہم نے جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے غلط کارناموں سے کس طرح بدنام کر دیا۔ جو لوگ بول نہیں رہے تھے آج وہ بھی جلوس محمدی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ دیکھ لے آج ہماری روش کیا ہے۔ جلوس کے اندر نہ کوئی ادب کا خیال، نہ کسی کے احترام کا خیال۔ حد یہ ہے، حد یہ ہے، حد یہ ہے، آتش بازی، ڈیجو کا شور، ہر طرح کے برے کارنامے ہم نے جو ہے اپنے جلوس کے اندر انوالو کر دی۔ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، ڈی جے جو ہے اور اس کے اندر جو میوزک بجتا ہے اس سے کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب وہ بجتا ہے، جب آپ اپنے گھر میں جا کر دیکھیے گا، آپ کے گھر کی در و دیوار اور جو برتن ہوں گے وہ ہل رہے ہوں گے، حرکت کر رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ ماہرین نے بتایا کہ جو اسپیکر ہے اگر اس کو ایک بڑی آواز کے ساتھ بجایا جائے تو اس کا اثر ہارٹ پر بھی ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پر دیکھا گیا کہ میوزک کے زیادہ آواز کی وجہ سے کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ گئے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے جس نے پوری انسانیت کو امن و سکون اور شانتی سکھائی، آج اگر انہی کے جلوس کے نام پر اگر ہم امن کو، سکون کو اور چین کو برباد کریں گے تو اس کام سے آپ خوش ہو جاؤ، لیکن جس کے نام سے آپ میلاد منا رہے ہیں وہ نبی خوش نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے یہاں نیاز تقسیم کرنا یہ بڑا اچھا عمل ہے، لیکن اس اسلام نے رزق کی بے ادبی کرنے سے بھی روکا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ایک اناج کے دانے کا ادب سکھایا گیا، یہاں تک کونین کے والی نے فرمایا کہ دسترخوان میں، تھال میں جو آخری دانے ہوتے ہیں اللہ نے اسی میں برکت رکھی ہے، اور دسترخوان سے دانوں کو اٹھا کر کھا لینے میں اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔
یہ ہم نے حدیثوں سے سنا. آپ حضور ہمیں یہ سکھا رہے کہ اناج کا ادب کرو، رزق کا ادب کرو، احترام کرو. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جلوس میں اسٹال لگا کر اس طرح جاہلانہ طریقے سے ہم لوگوں کو نیازیں تقسیم کر رہے ہیں کہ الیاذ باللہ. اس طرح لوگ پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا حضور سے نسبت رکھنے والی شیرنی بھی پھینکی جا سکتی ہے؟ کس طرح آج ہم نے اپنے جلوس کے ماحول کو خراب کر دیا. تو خدا را ڈی جے کے شور و شرابے کو کم کریں، پھر نیازوں کے اندر تقسیم کرنے میں بھی ایک اہتمام کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہ کر تقسیم کرنے کی کوشش کریں. نمبر 3، ہمارے جوان لڑکے ناچتے ہیں. اللہ کی پناہ، جس نبی نے اس دنیا سے میوزک، ناچ گان کو، شور شرابے کو ختم کیا، آج انہی کے جلوس کے نام پر ہم ناچ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جھومنا حضور کے نام پر نہیں ہے. ناچنے کا تصور اسلام کے اندر ہے ہی نہیں کہ جو آج ہم نے جلوس کے نام پر پیدا کر لیا. لوگ ناچ رہے ہیں. پورا طریقہ کار جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں جلوس کے حوالے سے دیا تھا، ہم نے اس کو چینج کر دیا. پھر دیکھیں آپ ہمارے یہاں الیاذ باللہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط. یہاں بات یہ کہ جو عورت بغیر پردے کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اس پر اللہ اللہ کے فرشتے اور اللہ کے سارے رسول لعنت کرتے ہیں. جو عورت بغیر پردے کے اپنے گھر سے نکلتی ہے، اور اسلام نے ہمارے گھر کے اندر جو عورت کے لیے غیر محرم لوگ ہیں اس سے پردہ کرنے کا حکم دیا. جلوس محمدی کے نام پر آج ہماری عورتیں سڑک پر ہیں. کوئی پردے کا اہتمام نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ کیا تصور کہاں سے لے کر آئے، یہ ایک بات ہمیں پتہ نہیں چل رہی. تو خدا را اگر آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں اور حقیقی معنوں میں جلوس محمدی کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا کام یہ کرے کہ اس سال اپنی عورتوں کو اپنے گھر پر رکھے اور ان سے کہے کہ گھر پر بیٹھ کر درود پاک کی محفلوں کو سجایا جائے، ذکر رسول کی محفلوں کو سجایا جائے. اور اختلاط کی وجہ سے ہم تو گناہ کر ہی رہے ہیں، بلکہ غیر لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں. آخری بات، آج ہم دیکھیں کہ بے ربط ہمارے جلوس کا طور و طریقہ. آج ہمیں جو ہے جلوس کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو ہے پہلے سے ہی حفاظت کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. پولیس آفیسرز کو، ذمہ داروں کو آگے رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جلوس خراب ہو. دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ ہندوستان کے حالات کے مطابق یہ چیز ضروری ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، ہم خود اپنا کردار جلوس کے حوالے سے ایسا ہی کیوں نہ بنا لے کہ لوگ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم ان کے جلوس کی حفاظت کیا کریں. ان کا کردار، ان کا چلنا ڈھلنا، ان کا جلوس میں جانا آنا یہ اسی طرح کا ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی ایسی حرکت ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کی وجہ سے جو ہے ان جھگڑے فساد پیدا ہو. یہ چیز ضروری ہے. اس طرح بے شمار، آخری بات، آتش بازی، پٹاخے پھوڑنا، اور بالخصوص 12ویں شریف کی شب میں پٹاخے پھوڑنا، اس کا تصور کوئی اسلام میں نہیں. آتش بازی سب سے پہلے کس نے کیا پتا ہے؟ پٹاخے کس نے پھوڑے سب سے پہلے؟ سب سے پہلے پٹاخے نمرودیوں نے پھوڑے حضرت ابراہیم پر. جس آتش کدے میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تھا تو آگ کے گولے گولے بنا کر، پٹاخے بنا کر اس آگ میں ڈالتے تاکہ آگ اور بھڑکے. سب سے پہلے پٹاخوں کو ایجاد کرنے والی قوم نمرودیوں کی ہے، اور اس آتش بازی کو ختم کرنے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے. اور آج ہم ان کے جلوس کے نام پر، ان کے میلاد کے نام پر آتش بازی کر رہے ہیں.
خدارا 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 اپنے ان طریقوں کو بدلو. جلوس محمدی بنانا یہ ایک ثواب کا کام تھا، ہم نے اس کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے اب جو ہے گناہ ہمارے ہاتھ آ رہے ہیں. جسے آپ دیکھ لیں نکاح کرنا یہ حضور کی سنت ہے، ایک اچھا عمل ہے، لیکن ہم نے اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے اس نیک عمل کے اندر جو ہے ہمارے نامہ عمل میں گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں. تھا نیک عمل نکاح کرنا، لیکن اس میں ایسے کام شامل کر لیے کہ صبح کے اجالے سے لے کر شام تک ہمارے نامہ عمل میں گناہ لکھے جا رہے ہیں. تو عید میلاد النبی کا جلوس منانا یہ ہے نیک عمل، اچھا عمل ہے، لیکن ہم نے اپنی کرتوت کی وجہ سے اور برے کاموں کی وجہ سے اسے بدنام کر دیا، اور ہمارے ہاتھ میں کیا رہے؟ نیکیاں تو دور کی بات ہے، ان گناہوں کی وجہ سے، ان گناہ نما کام کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں. تو خدا را اپنے جلوس کے اندر اہتمام کرے ادب اور احترام کا. میں تو کہتا ہوں کہ ہم کو دیکھ کر ہی لوگ پہچان جانے چاہیے کہ یہ حضور کا جلوس لے کر جا رہے ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے صبح کو اٹھے، نماز فجر ادا کرے، نماز فجر ادا کرے، غسل کرے، اچھی خوشبو لگائیں، امامہ سر پہ سجائیں، سرما لگائیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرے، گھر سے نکلے لبوں پر درود پاک ہو، گردنیں نظریں نیچی جھکی ہوئی ہو، اور اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے کرتے جس طرح جہاں سے جلوس آغاز ہو رہا ہے اور اختتام تک اس طرح ادب و احترام کے ساتھ اگر جلوس کے اندر چلیں گے تو انشاءاللہ مولا تعالی ہمیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ہمارے جلوس کے کردار کو دیکھ کر اور اس عمل کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر لوگ پکار اٹھیں گے کہ یہ آمنہ کے لال سے نسبت رکھنے والے جلوس محمدی کو لے کر جا رہے ہیں. تو اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.